بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج بہت سارے سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس وبا کے بارے میں کہ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اگر عذاب ہے تو پھر کیا مسلمانوں میں بھی آیا ہے، اور اسی طرح اس میں کیا تدبیر ہونی چاہیے، یا ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جس پہ انشاءاللہ میں الگ الگ گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت جو ایشو ہے سب سے بڑا جس پہ آج میں ابھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا چاہیے اس وقت جا کر یا نہیں، اور کیا جمعہ ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو اس پہ میں سن رہا تھا آج صبح سے کہ علماء کی مختلف آراء آ رہی ہیں، اور میٹنگ ہوئی ہے علماء کی صدر مملکت کے ساتھ بھی اور بھی مختلف جگہوں پہ، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو باتیں وہ بڑی ہی حیران کن ہیں۔ مثلا ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا حکومت کو اجازت ہے کہ وہ مسجدیں بند کر دیں اور جمعے پہ پابندی لگا دے، اور کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ ہاں حکومت وقت کو اجازت ہے کہ وہ مسجدیں بند کر دے اور جمعے پہ پابندی لگا دے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی مسلمان حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجدیں بند کر دے اور جمعے پہ پابندی لگا دے۔ کسی مسلمان حکومت کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک سوال یہ ہے جو میں سن رہا ہوں، یہ جواب کہ بس لوگ گھر میں نماز پڑھیں تو بہتر ہے، اور گھر میں بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو پہلی بات کہ کیا حکومت کو اجازت ہے، تو میں نے کہا اس مسلمان حکومت کو اجازت نہیں ہے۔ میں مسلمان اس لیے کہہ رہا ہوں، جو غیر مسلم ہیں وہ تو تاریخ میں کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی ایسے ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ۔ مسلمان حکومت تو یہاں ایشو یہ نہیں ہے کہ مسجدیں بند کی جا رہی ہیں، حکومت مسجدیں بند کر رہی ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھنے دیں گے اور ہم جمعے نہیں پڑھنے دیں گے۔ یہاں ایشو یہ نہیں ہے، یہاں مسجدیں کھلی ہیں، اور شرعی حکم بھی ساتھ میں یہی ہے۔ مسجدیں کھلی ہوں گی، اذان دی جائے گی، اور اذان میں لوگوں کو کہا جائے گا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، صلوا فی بیوتکم یا صلوا فی رحالکم، کہ اپنے اپنی جگہ پہ نماز پڑھ لو۔ تو مسجدیں بند نہیں کی جا رہی۔ مؤذن اذان کہے گا، 5 وقت اذان ہوگی، مسجدیں بند نہیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ بات ہو جانی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جس کے پاس شرعی عذر ہو، کوئی آدمی مشقت میں مبتلا ہو جاتا ہے مسجد آنے کی وجہ سے، تو وہاں شرعی حکم یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ مثلا عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے، جماعت فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مسجد میں آنا اسے مشقت میں ڈالتا ہے، گھر بچے چھوڑ کر آنا۔ اس دور میں غلام ہوتے تھے تو غلام پہ جمعہ فرض نہیں ہے، ہماری فقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے غلام پہ جمعہ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بارش ہے اور اس وجہ سے کوئی نہیں پا رہا، راستے میں پانی کھڑا ہو گیا، کیچڑ ہے، تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے تاکہ مشقت میں نہ پڑے۔ لیکن یہاں ایشو یہ نہیں ہے کہ آنے میں مشقت ہے اور اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، یہاں ایشو یہ نہیں ہے۔ یہاں معاملہ مشقت والا نہیں ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ مسجد میں آنے سے آنے والے کی جان بھی خطرے میں ہو سکتی ہے، اور دوسرے بہت سارے جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں یا آئیں، ان کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آنے والا وائرس ان میں منتقل کر سکتا ہے یا کسی اور میں ہے، اور وہ ان سے گھر لے جا سکتا ہے، تو بہت ساری جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ تو چیز ثابت ہو چکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کہ کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم دین پاکستان کا یا باہر کا یہ کہے گا کہ یہ وائرس جو ہے یہ پھیلتا نہیں ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے اور کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اس پہ سب کا اتفاق ہے، سائنسدانوں کا بھی، ڈاکٹرز کا بھی اور علماء کا بھی، کہ یہ وائرس خطرناک ہے، پھیلتا ہے اور جان کو خطرہ ہے۔ تو جب یہ چیز ثابت ہو گئی تو اب شرعی اصول یہ ہے کہ یہاں
جان کو خطرہ ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ خود ایسے کام کرو کہ جس سے تم ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو یہاں اس حالت میں مسجد میں جانا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور یہی چیز ایک دوسری آیت میں یہی حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو یہ اپنے آپ کو قتل کرنے والی بات ہے، پتہ ہے کہ یہ وائرس مجھے لگ سکتا ہے یا پتہ نہیں میرے اندر ہو کسی اور کو لگ سکتا ہے، تو اپنے آپ کو قتل کرنا یا دوسرے کو قتل کرنا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، تو اب حکم یہ نہیں ہوگا کہ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اب گھر میں ہی پڑھنی ہوگی، ضروری ہے کہ گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں آنا گناہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھے اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ مسجد میں جو آئے گا اسے گناہ ہوگا، اس لیے وہ اپنی جان بھی خطرے میں ڈالے گا، دوسروں کی جانیں بھی خطرے میں ڈالے گا، اور جتنے لوگ زیادہ جمع ہوں گے اور زیادہ خطرہ بڑھے گا۔ تو یہی حال باجماعت نماز کا ہے، یہی حال جمعے کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں عمل کیا تھا، آپ کی سنت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، یعنی جہاد کے سفر میں، تو ہمارے ایک ساتھی کو زخم لگا، کسی نے پتھر مارا اس کو، دشمن نے، زخم لگا سر پہ، تو اس پہ غسل واجب ہو گیا۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جب پانی موجود ہے تو تیمم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے نہا لیا، غسل کر لیا، تو زخم خراب ہوا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، حضرت جابر کہتے ہیں جب ہم مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی اس واقعے کی، تو آپ نے فرمایا کہ قاتلوہ قاتلہم اللہ، ان لوگوں نے اسے قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہالت کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ سوال پوچھا جائے ان سے جو علم رکھتے ہیں۔ تو جب انہیں پتہ نہیں تھا اس بات کا تو انہوں نے کیوں فتویٰ دیا؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ اب اس طرح کے فتوے اگر دیے جائیں گے کہ لوگ لازماً مسجد میں آئیں اور جمعہ لازماً ہونا چاہیے، اور حکومت کو کیا حق ہے کہ وہ مسجد بند کر دے، اور اگر بند کرے تو وہ پھر حکومت ڈال رہی ہے کہ پتہ نہیں کس قسم کے حکومت پہ فتوے لگا دیے جائیں، تو اس کے نتیجے میں جو لوگ مریں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ پھر وہی حکم ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتلوہ، ان لوگوں نے اسے قتل کیا، یعنی جنہوں نے فتوے دیے یہ، تو جو آج فتوے دے رہے ہیں کہ نہیں مسجد میں آنا لازمی ہے اور جمعہ لازمی ہے، تو گویا کہ وہ قاتل ہوں گے ان لوگوں کے کہ جو اس نتیجے میں مریں گے اس وائرس کے اس طرح زیادہ پھیلنے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی لازمی طور پہ آپ نماز گھر میں پڑھیں اور آپ کو باجماعت نماز ہی کا اجر ملے گا، بلکہ ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ملے۔ اور یہ چیز میں بتاتا ہوں حدیث سے ثابت ہے، حضرت جابر ہی سے روایت ہے، مسلم میں ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، یعنی جہاد کے سفر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ میں ایسے ہیں کہ تم جہاں بھی گئے ہو، جس وادی میں بھی تم نے پڑاؤ ڈالا ہے، جہاں بھی تم نے قدم رکھے ہیں، جو بھی سفر کیا ہے، وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انہیں بیماری نے روکا ہوا تھا، بیمار تھے اس لیے تمہارے ساتھ نہیں آ سکے، تو وہ گھر بیٹھے تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں، یعنی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ تو آج جب یہ عذر ہے کہ مسجد میں جانا خطرناک ہے، جانے خطرے میں پڑیں گی اپنی اور دوسروں کی،
تو جو لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں انہیں باجماعت نماز ہی کا اجر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری میں ہے، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک مومن تندرستی میں، صحت کی حالت میں، یا جب وہ گھر میں ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے تو اس عمل کا اجر اسے اس حالت میں بھی ملتا ہے جبکہ وہ بیمار ہو یا مسافر ہو، یعنی بیمار ہونے یا مسافر ہونے کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکا تو اسے اجر ملے گا۔ مثلا ایک شخص تہجد پڑھتا ہے لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ سکا تو اسے تہجد کا اجر ملے گا، سفر کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ سکا تو تہجد کا اجر ملے گا، بے شک اس نے نہیں پڑھی۔ اسی طرح جو شخص باجماعت نماز پڑھتا ہے اور اب اس حالت میں نہیں پڑھ سکا تو اسے باجماعت نماز کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اجر بھی ملے گا، اور ممکن ہے کہ اجر سے زیادہ بھی ملے، کہ جبکہ وہ زیادہ بےتاب ہو، بے قرار ہو کہ میں مسجد میں نہیں جا پا رہا، لیکن کیوں نہیں جا رہا؟ کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو اور دوسروں کے جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ دیکھیں جنگ تبوک میں جو لوگ نہیں جا سکے تھے عذر کی وجہ سے، تو ان میں کچھ ایسے غریب لوگ بھی تھے کہ جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سواری کا انتظام کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو انتظام نہیں ہے۔ تو وہ اس غم میں کہ ہم خود بھی نہیں انتظام کر سکتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انتظام نہیں ہے، تو وہ نکلتے ہوئے رو رہے تھے۔ تو قرآن نے ان کی تعریف کی، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ ان لوگوں کا بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ نہیں گئے، کوئی حرج نہیں ان کا نہ جانا، کوئی حرج نہیں، کہ جو آپ کے پاس اس حالت میں آئے کہ سواریاں نہیں تھیں اور آپ سے آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے لیے سواریوں کا اہتمام کریں، تو آپ نے انہیں جواب میں کہا کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، تو وہ اس حالت میں واپس پلٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس غم میں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی اپنے پاس بھی نہیں ہے اور آپ بھی انتظام ان کے لیے نہیں کر سکے، تو وہ اس غم میں رو رہے تھے۔ تو اگر آج ایک مسلمان اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میں مسجد نہیں جا سکا، باجماعت نماز نہیں پڑھ سکا، اور وہ پہلے باجماعت نماز پڑھتا ہے اور بے قرار ہے، تو اللہ اسے اور زیادہ اجر دے گا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، قیامت تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اللہ اور زیادہ راضی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تو اس حدیث میں ان لوگوں میں آپ نے شامل کیا، بتایا کہ وہ شخص بھی ہے کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ وہ شخص کی جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہے، نماز پڑھ کے دوسرے کے لیے بے قرار ہے۔ تو اب ایسا شخص جو بے قرار ہے اور اس وجہ سے اپنی جا رہا کہ اس کی اپنی جان خطرے میں پڑے گی اور دوسروں کی جانیں بھی خطرے میں پڑیں گی، تو اللہ اس سے دیکھیں کہ کتنا راضی ہوگا، کتنا خوش ہوگا، اور اسے اسی طرح کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اور پھر ایک اور بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے لوگ نہ آئیں لیکن مسجد میں جو چند لوگ ہیں وہ جمعہ پڑھ لیں۔ جمعہ اس طرح نہیں ہے کہ چند لوگ بیٹھ کر پڑھ لیں، جمعہ کے لیے ایک تعداد ہونی چاہیے، لوگ ہونے چاہیے، تو اگر اتنے لوگ نہیں ہیں تو جمعہ نہیں ہوگا، پھر زور ہوگی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں زور پڑیں اور گھروں میں اہتمام کریں کہ باجماعت نماز پڑھیں، مرد عورتیں بچے مل کر باجماعت نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی گھر میں جمعہ پڑھ لیں، تو جمعہ گھر میں نہیں ہوتا، جمعہ مسجد میں ہوتا ہے، جمعہ اجتماعی عبادت ہے، جس طرح کہ عید ایک اجتماعی عبادت ہے، لیکن یہاں ان حالات میں جمعے کے لیے مسجد میں جانا گناہ ہوگا، اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالنا اور دوسروں کی جانیں بھی خطرے میں ڈالنا، اور یہ قتل خطا کی شکل اختیار کر سکتی ہے یہ چیز۔
اور اگر کوئی جانتا ہے کہ وہ بیمار ہے اور جان بوجھ کر گیا ہے مسجد میں اور دوسرے جو ہیں اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہے ہیں، وائرسوں میں منتقل ہو رہا ہے، تو پھر قتل عمد ہوگا. پھر اللہ کے یہاں سے جواب گویا کہ اس نے انسانوں کو جان بوجھ کر قتل کیا، اور دوسری حالت میں کم از کم قتل خطا بن جائے گا. تو اب کس طرح یہ ممکن ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ کون صحیح ہے اور کون نہیں؟ بعض علماء کہہ رہے تھے کہ جو صحت مند ہے وہ آ جائیں. تو کسی کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ صحت مند ہے؟ یا نوجوان آ جائیں تو نوجوانوں کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ صحت مند ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے بظاہر کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ نیگیٹو آئے ہیں، ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں. اور کچھ ہیں جن میں کچھ علامتیں تھوڑی بہت ہوتی ہیں تو ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے. تو اس لیے کسی شخص کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی وائرس ہو اور ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا. تو ان حالات میں یہ کہنا کہ جو صحت مند ہیں وہ آ جائیں، تو کیسے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کون صحت مند ہے؟ پھر یہ کہ صحت مند اگر کچھ آئیں گے اور کچھ بیمار آ جائیں تو وہ جو بیمار ہیں وہ صحت مند جو ہے ان کو بھی بیمار کر دیں گے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا علماء کرام سے کہ وہ اس معاملے کو اس طرح نہ لیں کہ یہ کوئی معمولی معاملہ ہے. یہ صرف مشقت والا معاملہ نہیں ہے کہ بس یہ جو آئیں ان کے لیے مشقت ہے، تو مشقت کی حالت میں دین اجازت دیتا ہے کہ چلو آپ گھر میں پڑھ لیں. یہ مشقت والا معاملہ نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات جو میں سن رہا ہوں بعض لوگوں سے، اس پہ بارے میں الگ انشاءاللہ بات کروں گا تفصیل سے، کہ جی ہم مسلمان ہیں اور موت تو آنی ہے ایک وقت پہ، تو پھر ہم ان چیزوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو اس معاملے میں میں انشاءاللہ الگ تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور موت ایک وقت آنی ہے اور پھر ہمیں کسی تکبیر کی ضرورت نہیں. یہ قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، آپ کے عمل کے خلاف ہے. یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز اس پہ میں بڑا حیران ہو رہا تھا. اب تو ہر وقت گزر چکا ہے، اب معاملہ وہ نہیں ہے. پہلے یہ ہو سکتا تھا کچھ احتیاط تھوڑی، اب تو حالات بہت آگے چلے گئے ہیں. اب تو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا جو جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے. جو جمعہ اس طرح جائیں گے جمعہ پڑھیں گے وہ گناہ گار ہوں گے. اس پہ غور کریں علماء کرام. اور اگر فتوے دیں گے تو پھر وہ حدیث جو میں نے سنائی نا جابر والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، تو پھر علماء کرام دیکھ لیں کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں کہاں کھڑے ہیں. پہلے یہ ہو سکتا تھا جو نہیں کیا گیا کہ مثلا آپ نمازیں جمع ہی کر لیتے. چلو 5 دفعہ آنے کی بجائے لوگوں کو 2 دفعہ آنا پڑتا، جمع ہی کر لیتے، زور اثر کو جمع کر لیتے. بارش میں، کیچڑ میں، اس طرح کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی ہیں. اس پہ تو اتفاق ہے، سفر میں جمع کی ہیں. تو اگر کوئی جمع تقدیم کا قائل نہیں ہے تو جمع تاخیر کر لیتے، وہ بھی نہیں کیا گیا. اور اس حالت میں احناف کے ایک جمع سوری ہے، یعنی شکلی جمع. وہ کیا ہے کہ زور کو آخری وقت میں پڑھ لیں اور اول وقت شروع ہو جائے گا عصر کا اور انہیں جمع کر لیں. مغرب آخری وقت میں پڑھ کے ساتھ ہی عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اس کو پڑھ لیں. تو احناف یہی کر لیتے، جمع سوری پڑھا دیتے، وہ بھی نہیں پڑھائے گی. تو وہ ٹائم تو اب گزر چکا ہے. اب وہ نہیں ہے وقت کہ اب جمع کر لیں، چلو 5 دفعہ آنے کے بجائے 3 دفعہ ہو. اب تو بالکل باجماعت نماز اور جمعہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا ہے. تو یہ اب جائز کا معاملہ نہیں ہے کہ گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، اگر پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بلکہ معاملہ اب دوسری طرف چلا گیا کہ گھروں میں پڑھنا ضروری ہے، گھروں میں ہی پڑھنا فرض ہے. اور اگر مسجدوں میں جا کے پڑھیں گے جمعہ یہ تو وہ گناہ ہوگا اور اپنی اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.
ہمارے ملک کی، ساری دنیا کی، ساری انسانیت کی، تو جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ ساری اختیار کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اسلامی نقطہ نظر سے تدبیر اور تقدیر، اور پھر یہ جو وبا ہے یا عذاب ہے یا کیا، اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔